بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج مٹی کو سونا بنا دینے والا قرآن مجید کا ایسا عمل مبارک اپنے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے جس سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کے فائدے مل چکے ہیں۔ آپ سب کے بھلے کے لیے، آپ سب کے فائدے کے لیے، آپ سب کے نفع کے لیے یہ عمل مبارک آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیاب ہیں۔ ناظرین، یہ عمل مبارک، اس کی ابتدا میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 آپ کی خدمت میں پیش کر کے بیان کی ہے۔ کس طرح کروڑ پتی بن سکتے ہیں، کس طرح آپ لاکھوں پتی بن سکتے ہیں، کس طرح آپ ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے بگڑے کام سنور جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس تعلیم کی اتنی عظیم الشان ڈگریاں ہیں کہ بیگ بھرے ہوئے ان کی ڈگریوں سے، لیکن وہ آنے والے لوگ کہتے ہیں، پیر صاحب ہم ایک وقت تھا جب مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ موڑ زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ ایسے حالات کیوں بنتے ہیں؟ اور پھر یہ حالات کیسے بنتے ہیں کہ جب بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے اور وہ مٹی سونا ہو جائے، بگڑے ہوئے کاموں میں ہاتھ رکھے وہ بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں، قسمت ایسی اچھی بن جائے کہ بھنے ہوئے دانے بھی ہوں تو کھیت سرسبز و شاداب ہو جائے؟ اس کا رب کائنات نے وہ نقطہ اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر رکھا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ شحا کا جو لفظ قرآن مجید برہان رشید نے بیان فرمایا ہے، عربی زبان میں شحا کو کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں اس ضمن میں آپ کو ایک بہت اس پورے ویڈیو کی جان چھوٹا سا مختصر سا واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس عمل مبارک کی صحیح سمجھ آ جائے۔ اتنا عظیم الشان عمل مبارک جس کے مقبول ہونے میں، مؤثر ہونے میں، آزمودہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، انہوں نے اس عمل مبارک کو اپنایا، آج وہ کتنے ہی دنیا کی خدمت کرنے والے بن گئے ہیں۔ اس عمل مبارک کو کرنے والے اس طرح ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، اس عمل مبارک کو کرنے والے یوں ہاتھ کر کے دوسروں کو عطا فرمانے والے بن جاتے ہیں۔ وہ کسی سے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے طلبگار نہیں رہتے، بلکہ وہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے نوازتے ہیں، کس طرح کرم فرماتے ہیں، کس طرح مہربانیاں فرماتے ہیں، اس چھوٹے سے واقعہ سے آپ لے لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس وقت عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی سندے، جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، تو وہ سارے جو 10 صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ملی، جنت کی سندیں ملی، جنت کے سرٹیفکیٹ ملے، وہ سارے کے سارے قاری قرآن نہیں تھے، وہ سارے کے سارے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر سارے کے سارے وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نہیں تھے، وہ سارے کے سارے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے شہنشاہ صداقت، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسے صحابی رسول تھے جن کا نام نامی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ شامل تھے۔ عرض کرتے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قاری قرآن تو نہیں ہوں، لیکن میں دین کی خدمت کے لیے جو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، جو وصف، جو صفت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاصہ عطا فرمایا ہے، وہ خاصہ مبارک کہ آپ بہت مالدار تھے، اور ایک ایک بزم کے اندر، ایک ایک مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک صحبت میں بیٹھ کر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں کے حساب سے 2 2.5 کروڑ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دین حقہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے تھے، کروڑوں کے حساب سے 2 2.5 کروڑ، اتنے سخی، اتنے سخی، اتنے سخی کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دین متین کی خدمت کے لیے ان کا ہاتھ رکتا نہیں تھا، بلکہ بارگاہ مصطفی میں دونوں ہاتھ کھول کے جی بھر کے خدمت دین اسلام کے لیے وہ خرچ کرتے تھے۔ اب بہت سارے ہمارے ہاں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ بہت نواز رہا ہو، کسی پر کرم نوازیوں کی برکھا برس رہی ہو، عنایات کی بارشیں نازل ہو رہی ہوں، تو ہمارے دلوں میں انسان آ جاتی ہے، دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس کے پاس کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ برکتوں سے مالا مال ہیں۔ آخر کوئی تو فارمولہ ہوگا، کوئی تو نقطہ ہوگا، کوئی تو نسخہ ہوگا
کوئی تو ایسا عمل ہوگا، آپ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے مکہ مکرمہ شریف آئے، عمرہ شریف ادا کر رہے تھے اور بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا تھا۔ وقت کے ایک بہت بڑے شیخ، ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ بھی طواف کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے کہ کوئی ہستی ہے جو دعا مانگ رہی ہے، اور ان کی دعا کے الفاظ جو ہیں وہ قلب و ذہن کے اندر اترے جا رہے ہیں۔ اور دعا کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کیا جا رہا ہے؟ وہ وظیفہ مبارک ناظرین آپ بھی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی مٹی کو ہاتھ لگائیں گے، پتھر کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ مثل سونا بن جائے گا۔ آپ کا کارخانہ چلتے چلتے رک گیا ہے، آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں، آپ کا کارخانہ عروج پہ آ جائے گا۔ آپ کی شاپ چلتی چلتی رک گئی ہے، بزنس رک گیا ہے، کوئی معاملہ آپ کی روزی روٹی کا وہ خراب ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، نوکری چلی گئی ہے، ملازمت چلی گئی ہے، جاب سے ڈسمس کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ میرا عرشوں کا پروردگار، کل کائنات کا پروردگار اس وظیفہ مبارک کی برکت سے آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا۔ آپ کو نکال دینے والے، جواب دینے والے خود کال کر کے آپ کو بلائیں گے، خود فون کر کے آپ کو بلائیں گے، آئیے جی آپ آن ڈیوٹی ہو جائیں، بلائیں گے آپ کو کہ آئیں آن ڈیوٹی ہو جائیں، کل سے نہیں آج سے ہی آنا شروع کر دیں۔ بزنس ہے رکا ہوا ہے، گاہک نہیں آتے، کسٹمر نہیں آتے، کلائنٹ نہیں آتے، انشاءاللہ گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، کاروبار اتنا چلے گا کہ کوئی محتاجگی نہیں رہے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غم دور ہو جائیں گے۔ آئیے سنیے حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ، آپ وہ جو الفاظ سنتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں، وہ وظیفہ مبارک کیا ہے؟ اللہم کنی شح نفسی، اللہم کنی شح نفسی، اللہم کنی شح نفسی۔ آپ سکرین پر بھی ان الفاظ کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ وظیفہ مبارک کیا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حرص سے بچا لے، مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا لے۔ حضرت اسدی علیہ رحمہ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو یہی دعا، یہی وظیفہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر، تفسیر احسن البیان، تفسیر ترجمان القرآن، سراج البیان، تفسیر سعدی اور اس کے علاوہ بے شمار کتب کے اندر یہ وظیفہ مبارک اور یہ واقعہ مبارک موجود ہے۔ اللہ پاک کا چونکہ وعدہ ہے، جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے، بخل سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالی
उसके रिस्क में फरावानी अता फरमा देते हैं। मोहतरम नाजरीन गिरामी कदर, आप इस वजीफ़ा मुबारक को आइए मैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और बात आपको करके आपको इसकी तरतीब और इसका तरीका बता दूं। आप इतने सखी थे कि अहले मदीना में बेशुमार लोग आपके मकरूज थे, बेशुमार लोग आपके मकरूज थे। कोई ऐसा ना था जो आपके दरवाजे पर आया हो और फिर आपने उसे खाली लौटा दिया हो। हमारे यहां तो होते हुए कोई बेचारा जरूरतमंद आ जाए, हाजतमंद आ जाए, बड़ी मुश्किल से उसको चीज दी जाती है। और ऐसे बखीलों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम शरीफ और मुस्नद अहमद की रिवायत है। आका इस्लाम ने फरमाया, लोगों जुल्म से बचो, क़यामत के दिन ये जुल्म अंधेरियां बन जाएगा। लोगों बखीली और हिरस से बचो, ये वो चीजें हैं जिसने तुमसे पहले लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, तुमसे पहले लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी वजह से उन्होंने खून रेजियां की और हराम को हलाल बना लिया। इसी वजह से, हिरस की वजह से, कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से और बुखल से जो बंदा बच गया, मेरे शेख कामिल, मेरे शेख तरीकत, बहुत बड़ी वक़्त की अजीमुशान इल्मी और रूहानी शख्सियत, अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकद अनवर पर लखों हा, करोड़ हा, अरबों खरबों बार रहमत नाजिल फरमाए। आफ्ताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मुफ्ती डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाया करते थे, इसी हदीस मुबारका की तर्जमानी करते हुए आप फरमाया करते थे, जिसने अपने दस्तरखान को खोल लिया, जिसने सखावत का रास्ता अपना लिया, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसका रिज्क कभी कम नहीं फरमाते। सखी ऐसा है कि जिसके रिज्क में बहारें ही बहारें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे, उसके पास अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की मखलूक को बांटे, अल्लाह की मखलूक में तकसीम करे, अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के बंदों पे खर्च करे। सूफियाए कराम तो फरमाते हैं कि मखलूक खुदा अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह तबारक व तआला को ये अशरफुल मखलूकात क्या चरिंद परिंद की खिदमत की हुई हो, वो भी अल्लाह तबारक व तआला जाया नहीं फरमाते। और सखावत में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिक्र कर रहे थे, तो जितने लोग आपके कर्जदार थे, आपने कभी उनके दरवाजों पे जाकर उनको तंग नहीं फरमाया, बल्कि उनको सहूलत दे दी कि जब तुम्हें आसानी हो उस वक्त मुझे लौटा देना। मोहतरम नाजरीन, मैंने वजीफा मुबारक आपको बताया। वजीफा मुबारक आपने नोट कर लिया, अगर अभी तक नहीं किया तो आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाकर उसको याद भी कर लें। अल्लाहुम्मा किनी शुह नफ्सी, अल्लाहुम्मा किनी शुह नफ्सी, अल्लाहुम्मा किनी शुह नफ्सी, अल्लाहुम्मा किनी शुह नफ्सी। 3 लफ्ज़ है, अल्लाहुम्मा किनी शुह नफ्सी, 3 अल्फाज हैं। इन 3 अल्फाज को याद कर लें और इसका अमली मुज़ाहरा भी करें कि बुखल खत्म कर दें, हिरस खत्म कर दें, कंजूसी खत्म कर दें, खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ात पर एतकाद सच्चा और सुच्चा रखें, अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा कायम और दायम रखें। जितना अल्लाह के साथ गुमान अच्छा करेंगे, उतना ही अल्लाह की बारगाह से इनायात की बारिश ज्यादा होगी, कर्म नवाजियों की बरसात होगी। नमाज इशा के बाद, हर नमाज के बाद आपने
7 मरतबा इस वजीफा मुबारक को पढ़ना है हर नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा किनी शुहा नफ्सी, ए अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की हिरस से बचा ले, मुझे मेरे नफ्स की हिरस से बचा ले, मुझे बुखल से बचा ले, कंजूसी से बचा ले। तो हज़रत अबू अल हय्याज असदी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, सरकार जनाबे वाला आप तो पहले ही इतने बड़े सखी हैं, इतनी ज़्यादा आपकी दीन इस्लाम के लिए खिदमात हैं, आप पहले ही इतने ज़्यादा करम नवाज हैं, तो अभी भी आपको? फरमाया हाँ, मैं अपने रब से हमेशा यही दुआ करता रहता हूँ। यानी कि वो सहाबी रसूल और अशरा मुबशरा में शुमार, तो उन्होंने इस दुआ को अपनाए रखा, इस वजीफा मुबारक को अपनाए रखा। तो हमें तो अभी इसके बारे में पता भी नहीं है, तो हम अपनाएंगे कैसे? आज पता चल गया है। तो तबलीग ये होती है कि तुम्हारे तक कोई अच्छी बात पहुंचे, तुम बिला झिझक उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। तो आप इसको अपने बहन भाइयों में, अपने अजीज व अकारब में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को साथ प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें। जो कमेंट करेगा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन का, और जो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का कमेंट करेगा, उसे इसके लिए बहुत स्पेशली उसके लिए दुआएं भी हैं और उसके लिए इजाज़त भी है। हमारे नाजरीन के लिए जो खुसूसी दुआएं मांगी जाती हैं, उन दुआओं में उनको शामिल किया जाएगा। अपने नाम के साथ, अपने कमेंट्स के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।